اوکے برادر، سو میرے سامنے کچھ میمز ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میمز ہیں فرینڈس کے بارے میں. اس میں ایک ورڈ ہے وہ ڈیش کر کے میں بولوں گا کے ورڈ، کہ کچھ ایسے ڈیش دوست بھی ہوتے ہیں. تو اینی وے پہلی میم ہے جی، وی آل ہیو دیٹ ون ڈیش فرینڈ ہو گریٹس یو ود این انسلٹ. شیخ مغیرہ آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا آپ بھی دور جہالت میں یا ابھی بھی آپ اپنے بیسٹ فرینڈس کو جو ہے انسلٹ سے گریٹ کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے، کیا چاہ رہے ہیں اس میں؟ میں آپ سے سچ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ انسلٹ سے مخاطب کرتے تھے دوستوں کو. کیا یہ فرینڈ شپ ہے، انسلٹ سے بلانا؟ نہیں آف کورس نہیں یار، سیریسلی آن اے سیریس نوٹ یہ فرینڈ شپ تو نہیں ہے ان دیٹ ٹپیکل سینس، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرینڈ تو ہے نا. ٹرینڈ تو بچے بلاتے ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں جو جتنی انسلٹ کرتا ہے اتنا ٹرینڈ ہے. میں کہتا ویسے یہ مطلب آبویسلی ریئل فرینڈ شپ تو نہیں ہے. ویسے صحابہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے دوست بہت. ہاں جی بالکل ایسی کچھ ایسا صحابہ کی مختلف واقعات ملتے ہیں ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود ملتے ہیں واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عورت کے سے تھوڑا سا چھوٹا سا مذاق کیا. بالکل. اور اس طرح کر کے بالکل ڈیفینیٹلی. ویسے کسی کو نک نیم سے بلانا یا کچھ ایسی چیز سے، جیسے ہمارے ساتھ بھائی ایک بیٹھے ہوئے، ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ آلموسٹ سیم ہے دوستیوں کا، فیصل آباد سے. تو جھکتے مارنا یا کچھ ایسے ناموں سے مخاطب کرنا جو ڈیروگیٹری ہیں، بٹ اگلا کہ میں مائنڈ نہیں کرتا، تو ایسا کچھ ہے؟ اصل میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کہ معروف ہو جاتے ہیں، ویسے اگرچہ ڈیروگیٹری ہوتے ہیں لیکن یعنی لوگوں کے ہاں بہت زیادہ معروف ہو جاتے ہیں. تو ایز لانگ ایز کہ بندہ اس سے اگر وہ اوفینڈ نہیں ہوتا تو وہ کہے جا سکتے ہیں. جیسے آور، کسی کو موٹا کہنا، آور کہنا، یہ بہت ہمارے یہاں کامن ورڈ ہے جو مطلب کئی اسکالرس کے نام کے ساتھ آپ کو آور نظر آتا ہے. اس طرح کا آور کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ بھینگا جیسے ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ جو ایک آنکھ اس کی. ہاں تو ایسے یہ باقاعدہ محدثین کے ناموں کے ساتھ، علماء کے ناموں کے ساتھ لگایا جاتا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے، بازو، ان کو ذو الیدین کہا جاتا تھا کہ لمبے بالوں ہاتھوں والے. تو عربوں کے یہاں یہ بڑی کامن تھی کہ وہ لقب بڑے آرام سے بڑی جلدی دے دیا کرتے تھے، اور کچھ جگہوں پہ معروف بھی ہو جاتے تھے، کچھ میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ اچھے نہیں ہوتے تھے. تو جو ظاہر ہے جو اچھے نہیں ہوتے تھے اس پہ قرآن مجید نے اتنے ڈیروگیٹری نہ ہو کہ اگلے کی دل آزاری ہو. اکثر ویسے اگلے لوگ بتاتے بھی نہیں نا کہ ہم مائنڈ کر رہے ہیں، وہ اندر ہی اندر گرج پالتے رہتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اصل وہی بات ہے، قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ اگر ایسے القاب ہیں جس سے ایک بندے کی یعنی پرسنالٹی وغیرہ جو ہے وہ آپ اس پہ کوشچن کرتے ہیں، پھر ایسے ہیں جس سے اگلا بندہ واقعی ایک عرف میں دیکھیں کچھ ایسے ہیں یار، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جب ہم یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ اتنے یعنی عرف میں کسٹمری طور پہ وہ کسٹمرلی وہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں یعنی اوفینسو سمجھی جاتی. مثال کے طور پہ جیسے ہماری بڑے کہتے ہیں تیرا بیڑا تر جائے، ٹھیک ہے نا، پنجابی کے بہت زیادہ ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. اب اوبیسلی اگر آپ بیڑا غرق ہونے کو اگر آپ لٹرل سینس میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو لیکن بیڑا تر جائے تو اچھی بات ہے، لیکن بیڑا غرق ہو جائے اس طرح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسی باتیں تھیں. مثلا حدیثوں میں آتا ہے، ہم حدیث پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ثقیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، تو گم ہو جائے، یعنی ایک قسم کی یعنی ایک جیسے کہتے ہیں نا تو وہ ہو جائے. اس طرح کر کے کئی الفاظ آتے ہیں، وہی حق، یہ بھی الفاظ ہیں. تو اس طرح کر کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کسٹم میں معروف ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ اگرچہ ان کے میننگ اگر آپ لٹرل سینس میں جائیں تو میننگس کافی یعنی وہ بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے. لیکن چونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ معروف یعنی عام تھی اور لوگ یہ بہت زیادہ عام یوز کرتے تھے، اور اس کو نیگیٹو کنوٹیشنس تھی نا جو اس کے ساتھ وہ کافی حد تک ڈیمینش ہو چکی تھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پھر یعنی تو ایسے ورڈز یوز کر لینا تو میرا خیال ہے اس میں بولنا بہرحال. لیکن اگر دیکھیں کہ اگلا بندہ فیل کر رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. جیسے کچھ لوگ پھر بھی سینسٹیو ہوتے ہیں. ہاں سینسٹیو. بلال آپ بڑی خطرناک جگہ سے میری اسکولنگ بھی فیصل آباد سے ہوئی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کلچر بڑا وہاں پہ، تو جگتوں کا ایک بڑا کلچر ہے، پھر نام شام ڈال دیتے ہیں وہاں پہ، تو لوگوں کے اصل نام ہی بھول جاتے ہیں، آپ کو چھیڑ یاد آتی ہے. بس وہ ایک موقع چاہیے اگلے کو چھیڑ پکڑنے کا، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے، یا یہ یا وہ. کیا لوگ منہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہوئے بتائیں کہ نہیں ہم مائنڈ نہیں کرتے، لیکن اندر ہی اندر گرج پال رہے ہوتے ہیں؟ میرا تو خیال ایسا ہی ہے. دیکھیں میں نے جو پرسنلی ایکسپیرینس کیا نا فیصل آباد میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جتنا مرضی کہے نا، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ انسیکیور ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر اوور ٹائم انسیکیورٹی ڈیولپ کر لیتا. اور میں نے تو یہ دیکھا ہوا ہے کہ دو دوست جو کہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ لیں
سالوں پرانی دوستی ہے لیکن جس طرح انہوں نے کہا نا بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے, مطلب ایک دوست نے دوسرے کو افینسو نیم سے پکارا, افینسو چھیڑ سے, اگلے نے رپلائی کیا, کرتے 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 اچانک نا ایک دن ون آف دم سنیپس اور پھر وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے ایون یونیورسٹی میں دیکھی ہے. تو ہمارے تو فیصل آباد میں کیونکہ ایک چیز کافی کامن تھی, تو ایک کہہ لیں گراؤنڈ انسپوکن رول بنا ہوا تھا کہ آپ چھیڑ سکتے ہو لیکن آپ پہلے پوچھ لیا کرو کہ مطلب از دیر سم تھنگ یو ول ایور گیٹ افینڈیڈ ود. تو بس ایسے ہی ہے. اور یہ بات میں نے بھی دیکھی, ربی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جیسے بلال نے کہا ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے جب ایکسپلوڈ کر جاتا ہے بندہ, ایسے ہی اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ کیونکہ بھر رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. دیکھیں نا کچھ دوست ڈیگریڈ کرتے ہیں, جان کے کرتے ہیں, ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں, اس کو بس پھر بے عزت کرتے رہتے ہیں, اور وہ بیچارے کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی کہیں اور بیٹھنے کی, وہ پھر وہیں بیٹھتا ہے آ کے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر ایسا پھٹتا ہے, وہ پھر ویلن بھی بن جاتا ہے. تو اس میں آپ کا کیا جو ہے آبزرویشن ہے؟ ویلن ویسے بائی دا وے آپ وہ جگتے مارنے والے تھے یا کھانے والوں میں سے تھے؟ یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. بہت چلیں صحیح ہے. ایکچولی جس طرح آپ نے یہ بات کی نا کہ ایک بچہ ویلن بن جاتا ہے, اور ایگزیکٹلی ایسا ہو جاتا ہے. ویلن کے ساتھ ساتھ وہ ٹرائی بھی یہ کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی کرے. سم ہو وہ پوری کوشش کرتا ہے. اور ایک جگہ میں تھا بھی, یہاں مجھے موقع بھی ملا کام کرنے کا, تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی پوری کی پوری کیس اسٹڈی یہی تھی کہ اس کو کلاس 3 یا 4 سے بلی کیا جاتا تھا, اور اب وہ کلاس 7 یا 8 میں تھا, اور اب وہ وہی ساری چیزیں اپنے جونیئرس میں اپلائی کرنا شروع کر دیا, اور بہت ایکسٹریم لیول پہ. مطلب کہ یہ پوائنٹ آ گیا تھا کہ دے ور جسٹ ڈسکسنگ کہ اس کو بچے کو نکال دیا جائے کس طریقے سے. اور پھر بچے نے اعتراف بھی کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا اور اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے یہی کرنا ہے, کیونکہ وہ اب چاہتا ہی ہے. اوبویسلی اس کے اندر ایک ریونج والی بھی فیلنگ ہے, اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ میرے ساتھ ہوا بھی, اس نے لرن ہی یہ کیا. اس کو تو فروئڈ نے بھی بیان کیا, سائیکل آف ٹراما اسے کہتے ہیں نا, اور ڈیفینس میکینزم میں فروئڈ نے سبلیمیشن بیان کیا. اس نے کہا کہ جی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر ہم آگے کو ٹرانسفر. اور ایون یہ تو اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ہے نا. اکثر تو آپ لوگ تو ٹیچرز ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ جو پرابلم چائلڈز ہوتے ہیں یا جو کلاس میں ڈسٹربنسز کرتے ہیں, اکثر وہ ٹراما گھر سے بھی آ رہا ہوتا ہے کہ فادر سے ٹرکل کرتے, مدر سے, پھر بچے, اور بچہ پھر اپنی سراؤنڈنگز میں ان کو مینیفیسٹ کرتا. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس ٹراما چین کو آپ ریکگنائز کریں اور پھر اس کو کٹ کریں. مدارس میں جو حفظ کے اساتذہ جو مارتے ہیں بڑے مشہور ہیں, اور میں نے چونکہ حفظ بھی کیا ہوا ہے اور میں نے یہ خود فیس بھی کیا ہوا ہے, اور کیونکہ میں خود ابھی اس ٹائم حفظ کے ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہا ہوں اور ایک جگہ پہ, تو میں نے بہت سے ٹیچرس کو چینج کی, یعنی بہت سے ریپلیس کرنے پڑتے ہیں ٹیچرس کو, کیونکہ اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, لیکن دے آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. اور ان کا یہ بڑی مطلب ہر دوسرے کا بندے کی یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح پڑھا ہے اس طرح ہی پڑھانا ہے نا. تو دے کین ناٹ ایکچولی کمپریہینڈ دا وے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہو سکتا ہے جس کے اندر پڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ سائیکولوجیکلی چیز اتنی انڈیوسڈ ہو چکی ہے ان کے دماغ میں, سائیکولوجیکلی بھی. اور میں نے ایکسپیرینس کیا یہ نا ایک آلموسٹ ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بندہ کراس کر لینا, اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جب ہم نے اپنے کالج میں اینٹی ریگنگ کیمپین چلائی تھی ہماری کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی طرف سے, تو اس میں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے ریگنگ رکوانی ہے. اس کا مقصد صرف یہ تھا ہم نے یہ جو جنریشن آ رہا ہے نا, یہ نیو لاٹ, اس کو ہم نے ریگنگ سے شیلڈ کرنا. کیونکہ جو بندہ جس کی اپنی بولنگ نہ ہوئی ہو یا ریگنگ نہ ہوئی ہو, اس کے لیے یہ سائیکل کسی اور پہ پرپیچویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایون جیسا میں ہوں, اگر میں جا کے ریگنگ رکواتا ہوں, آئی ایم شیور اگر میری بھی اس طرح سے ہوئی ہوتی نا, میری کوئی ان کے ساتھ سمپتیز نہیں ہونی تھی. بالکل ایسی, بالکل ایسی. جو ٹراما ہوتا ہے آپ کے ایکسپیرینس میں, جیسے آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ آپ پڑھاتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے اس ریگارڈ میں بولنگ؟ اور بہت ٹرینڈ ہے, مطلب ایسی حرکتیں یوتھ کرتے ہیں اور اس کو مذاق کا نام دیتے ہیں, جس میں ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں, ڈیگریڈنگ ہے, لٹرلی اگلے کو رلانے والی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگلا وہ بس اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے وہ وہیں پر موجود ہوتا ہے. ریگنگ کی آپ نے بات کی, جی آئی کیسے ہوں میں, وہاں بہت ایکسٹریم لیول کی ہوتی تھی, لیکن بعد میں پھر اس کو جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹیز بنی, کنٹرول کیا, ریکٹر نے کافی پابندیاں لگی, لیکن اسٹل ہوتی تھی, کرنے والے جو ہے وہ کرتے تھے. لیکن وہ کون کرتے تھے ایگزیکٹلی آپ کے والی بات, جن کے ساتھ خود بڑی گندی ہوئی تھی, خود بھی گندی. اور آپ اکثر دیکھیں گے جو بولیز ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اپنی لائف میں نا بڑا ایک لیک آف کنٹرول نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے وکٹمس کو ڈھونڈتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں ریگنگ جو کرتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا پرسنل اسٹریس ہے, کوئی پڑھائی میں فیل ہو رہے ہیں یا اٹینڈنس کا مسئلہ ہے, ریلیشن شپس میں کوئی ایشو ہے ود پیرنٹس اور ود دیئر پیئرز. علی بھائی اس میں نا میڈیا کا بھی بہت رول ہے, کیونکہ ہمارے کارٹونز دیکھ لیں جو ارلی کارٹونز تھے, ٹام اینڈ جیری کو ہی اگر آپ دیکھ لیں
یہ ایک بڑی بیسک سی مثال ہے. وائلنس تو مشہور ہے, وائلنس کے ساتھ ساتھ اس میں مذاق بھی ہے, اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بھی بہت زیادہ ہے, اور بچے وہی دیکھ رہے ہیں. ایک کو چوٹ لگی, کوئی گر گیا تو ہنسنا. اب مجھے یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے, خاص طور پہ کہ اگر ایک بچے کو کوئی تکلیف ہوئی, کوئی چیز اس کے ساتھ ہیوملیٹنگ کوئی اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, تو اٹس اے سورس آف انٹرٹینمنٹ فار یو. ہلکا سا سلپ ہو جاتا ہے بندہ.